اس سے پہلے 2 درس طلاق کیوں، کب اور کیسے کے عنوان سے آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ چونکہ آج میرا تفسیر قرآن کا درس تھا، میں مناسب سمجھا کہ آج ختم کر دوں اس درس کو، چونکہ طلاق بھی معاشرے میں ایک بڑا اہم مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے اور عام طور سے طلاق کی واردات بہت پیش آ رہی ہے، اور تفسیر قرآن میں قرآن کی آیت کی روشنی میں انشاء اللہ طلاق کے مسائل کو انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ اس مناسبت سے اسے اپنے سامنے رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ طلاق دینے کا اسلامی اور شرعی طریقہ کیا ہے؟ یہ براہ راست مردوں سے تعلق رکھتا ہے جو عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں طلاق کے سلسلے میں عورتوں کی جانب سے جیسے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے طلاق کے سلسلے میں یہ بات آپ یاد رکھیے، طلاق مسئلے کا حل ہے۔ اگر میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی میں تلخیاں پیدا ہو جائے، ان تلخیوں کو دور کرنے کے لیے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ لازمی طور سے میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے، بے عزتی ہو جائے گی، فلاں کی لڑکی کو طلاق مل گئی، فلاں کے لڑکا نے طلاق دے دیا۔ تو آدمی سماجی اعتبار سے اپنی عزت کو دیکھتا ہے، لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے جو زندگی ان کی جہنم بنی ہوئی ہے، نہ مرد کو سکون ملتا ہے نہ عورت آرام سے رہ پاتی ہے۔ جس اللہ نے عورت و مرد کو جنم دیا ہے اور جس نے رشتہ نکاح کے ذریعے سے ایک ساتھ دونوں کو جوڑ کے رکھا ہے، اسی اللہ کی جانب سے عورت و مرد کے لیے یہ طریقہ رکھا گیا۔ مرد اگر اپنی بیوی سے پریشان ہے اور اس کے پاس شرعی عذر ہے اور واقعی شرعی عذر ہے، تو اس مناسبت سے مرد سے کہا گیا تم طلاق دے سکتے ہو، شریعت کے حد کو مد نظر رکھتے۔ اگر عورت پریشان اپنے شوہر سے، شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا، تو شریعت نے عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ تم بھی اپنا رشتہ ناتا اس سے الگ کر کے اپنی زندگی آزاد گزار سکتی ہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تم ایسے مرد کے پاس پڑی رہو اور ہمیشہ دقت و پریشانی میں مبتلا رہو۔ اس مناسبت سے عورتوں سے کہا گیا کہ تم خلا لے کے اپنا رشتہ ناتا الگ کر سکتے ہو۔ تو اسلام نے طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے عورت اور مرد دونوں پر احسان کیا، ورنہ سماجی اعتبار سے انسان دونوں کو پریشان کرتا ہے۔ دونوں کے گارجین حضرات، دونوں کے خاندان والے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے چھپ چھپانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے میاں بیوی کے جو تعلقات کشید ہے، خراب ہے، اس پر انسان توجہ نہیں دیتا۔ نتیجے کے طور پر دونوں ایک گھر میں رہتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا آواز۔ نتیجے کے طور پر صورتحال سمجھ میں نہیں آتی پڑتی ہے۔ جی جوائن کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو تم ایسا کرو نا، وہی جوائن کرو جو ہمارا ہے، عالمہ کورس کا جو ہے اس میں جوائن کر کے رہو۔ ٹھیک ہے، دیکھو آواز آ رہی ہے؟ چلو
ٹھیک ہے، آرام سنیے، اب زیادہ چلا چلے مت کیجیے، آواز نہیں آ رہی، اب گئی آواز؟ جی آواز نہیں بھی آ رہی ہے تو ذرا سا کان لگا کے سننے کی کوشش کیجیے، کھٹ کھٹ کی آتی ہے نا، آتی نہیں ایسا تو نہیں ہے، تھوڑا انتظار کیجیے۔ بہرحال تو خاندانی اور سماجی اعتبار سے دونوں طرف کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں طلاق کی واردات پیش نہ ہو، تاکہ دنیا والوں کے سامنے بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نتیجے کے طور پر لڑکی کے گھر والے لڑکی کو دبا کے رکھتے ہیں، لڑکا گھر والے لڑکا کو دبا کے رکھتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے دبنے دبانے کے نتیجے میں میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں کی زندگی جہنم بن کے گزرتی رہتی ہے۔ شریعت نے اسے یہ راستہ دکھلایا ہے کہ تم ایسا کرو، مرد ہے طلاق دے دو، عورت ہے طلاق لے لو، لیکن طلاق کا طریقہ اسلام نے سکھلایا ہے۔ اگر اس طریقے کو اپنایا جائے، اسے بروئے کار لایا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو طلاق بہت کم واقع ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی دوسری قوموں کے بالمقابل مسلمانوں کے اندر لگتا ہے کہ زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے، لیکن دوسری قوموں کے بالمقابل مسلمانوں کے ہاں طلاق کے واقعات کم ہوتے ہیں۔ طلاق سے متعلق جو باتیں قرآن نے کی ہیں، طلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، باضابطہ 28واں سپارہ میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ طلاق۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی، اے نبی، طلقوہن لعدتہن، تم ان کو طلاق دو ان کا عدت شمار کرنے کے لیے، واحصوا العدہ، اور عدت کو گنتی کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، تبھی عدت کے شمار کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور عدت اس کی مکمل طور سے پوری کی جا سکتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو ہم آج قرآن کی روشنی میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیت کی روشنی میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے درمیان نبھا نہیں ہو پاتا ہے، اگر کسی کے درمیان تعلقات خراب ہو اور حالات ٹھیک نہیں بن رہے ہو، تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ یہ آیت نمبر 227 سورہ بقرہ۔ اگر تم طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم اس سے میل ملاپ کرو، وقد فرضتم لہن فریضہ، عالمہ کورس کا سنیے، عالمہ کلاس کا جو لنک آپ کو دیا گیا اس میں جوائنٹ ہے؟ استغفر اللہ۔ اس میں سے نہیں ہوگا؟ ہم اس سے جا سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ کہاں سنا ہے؟ موبائل کاٹ دو۔ لنک دیا ہو نا؟ دیکھیے موبائل والوں کو سب سنائی دے رہا ہے۔ لیپ ٹاپ کی آواز نہیں جا رہی ہے؟ ہاں بھائی بہت ساری بہنیں تو بول رہی آواز بڑی اچھی آ رہی ہے، اگر آپ کے نیٹ کا پرابلم آپ سمجھیے، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو اچھی جا رہی ہے کسی کو اچھی نہیں جا رہی ہے۔ کون جو جس میں بات ہو رہی ہے؟ عالمہ بھیج دو نا اس کو۔ دیکھیے ابھی جو لنک بھیجا گیا اسے جوائنٹ ہو جائیے۔ اس میں بولے
جو لنک ابھی بھیجا گیا اسے جوائنٹ ہوئیے، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کو آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہے، کیونکہ دوسری بہنیں تو بول رہی ہے کہ آواز اچھی آ رہی ہے۔ ٹھیک، آواز آ رہی ہے آپ؟ جھنجھٹ ہے ایسے، بولیے۔ اب کوئی بول نہیں رہی ہے، اب بہتر ہوئی؟ چلیے اب بیچ میں کوئی آواز نہیں کیجیے گا، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بات چل رہی تھی میاں بیوی کے تعلقات اگر خراب ہو تو اسلام نے یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ دونوں مل کر کے اسے بآسانی حل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بتلائیں گے کہ طلاق سے پہلے کچھ پروسیس ہے، کچھ مراحل ہے، کچھ چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب طلاق کی نوبت آتی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اگر اس کو عورت و مرد دونوں سمجھ جائے تو دونوں کے درمیان اتفاق قائم ہو سکتا ہے اور اس قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم طلاق دے دو، یعنی اگر طلاق دینے کی ضرورت ہے اور مرد عورت کو طلاق دے رہا ہے تو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، طلاق دی جا سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر عورت کا مسئلہ پریشان کن ہے، شوہر سے وہ پریشان ہے، تو وہ طلاق لے سکتی ہے، عورت کو بھی طلاق لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی طلاق لے سکتی ہے۔ دونوں نے نکاح اس نیت اور اس ارادے سے کیا تھا کہ ہم دونوں زندگی ساتھ گزاریں گے، لیکن دونوں کے درمیان نبھا نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، ظاہری وجہ ہو یا باطنی وجہ ہو، تو ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر پریشان رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی شریعت نے تاکید نہیں کی ہے، بلکہ دونوں کو آزادی اپنانے کی تعلیم دے دی ہے۔ کہا کوئی حرج نہیں ہے، طلاق بھی دی جا سکتی ہے اور خلا بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن طلاق دینے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس سلسلے میں کچھ رہنمائی ہماری کی ہے، اگر ہم اسے اپنے سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اس حقیقت کو اب سمجھ سکتے ہیں۔ عام طور سے مردوں کو شکایت رہتی ہے میری بیوی اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ گھر کر سکوں، تو مردوں سے کہا گیا سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جس جگہ قرآن مجید نے طلاق سے متعلق باتیں بیان کی ہے اس کے آگے پیچھے کی آیتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو مردوں کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ پہلے آئیے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مردوں سے کہا گیا تم عورتوں پر نگہبان ہو، قوام ہو، نگراں ہو۔ اگر تمہاری زوجیت میں آنے کے بعد وہ عورت خراب ہوئی ہے اس میں تمہارا قصور ہے، تم نے صحیح انداز میں نگرانی نہیں کی، وہ اپنے ماں باپ کی ٹھیک تھی، تمہارے آنے کے بعد اس طرح سے بدسلوکی کرنے والی بدمزاج کیوں ہو گئی؟ تو پہلے آپ اپنی نگرانی پر جو آپ کو متعین کیا گیا ہے اب اس کو دیکھیے کہ نگراں صحیح معنی میں آپ بنے کہ نہیں بنے۔ کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگہبان اور نگراں ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال کرنا عورت کی، مرد کی ذمہ داری۔ وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، عورت وہ کام نہیں کر سکتی جو کام مرد کر سکتا ہے۔ عورت گھر کی زینت ہے، گھر میں رہے گی، مرد کا کام باہر کا کرنا ہے، مرد باہر کا کام کریں گے، کمائیں گے، دھمائیں گے، تجارت و کاروبار کریں گے، باہر کے سارے کام مرد کو انجام دینے ہیں۔ ان انجام شدہ کاموں کے نتیجے میں آپ کو قوام بنایا گیا اور قوام سمجھا گیا ہے۔ یہ پہلے سمجھیے
آپ کے آنے کے بعد اگر یہ بچی یہ لڑکی بگڑی ہے، اس میں آپ کے صفت قوامی میں کسی نہ کسی اعتبار سے خامی اور خرابی پیدا ہوئی ہے۔ جیسا اس کا خیال کرنا چاہیے آپ نے ویسا خیال نہیں کیا۔ آپ کلمہ کی بنیاد پر اسے بیوی بنا کر لائے ہیں تو آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ اس کی خوشی اور اس کی غمی میں پورے طور سے آپ شرکت کیجئے، ان کی دلجوئی کیجئے، انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کیجئے، انہیں اپنا ہمنوا بنا کے رکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ پہلا آپ کا کام ہے۔ پھر عورتوں سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور ساری چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، تو شوہر کی غیر موجودگی کا اب غلط فائدہ مت اٹھائیے۔ اپنے آپ کو بھی آپ پاک دامن بنا کے رکھے رہیے۔ آپ کی جانب سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ کے شوہر کو آپ کے سلسلے میں شک و شبہ تک بھی ہو۔ مردوں سے بھی کہا گیا کہ آپ کی حرکتیں ایسی نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ کی بیوی کو آپ پر شک ہو جائے، اب ہم سے دل جگی تو نہیں کرتے، کسی اور سے چکلس بازی آپ کی ہوتی رہتی ہے۔ تو مردوں سے بھی کہا گیا اپنا بھی خیال رکھیے، اور عورتوں سے بھی کہا گیا بھائی اپنا آپ خیال رکھیے۔ دونوں جانب سے اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی جائے گی، پھر دونوں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، واللاتی تخافون نشوزہن، اپنے اپنے بچے کو دور کیجئے یا کلاس سے باہر نکل جائیے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، مرد سے کہا گیا اگر اپنی بیویوں کی نافرمانی کا تمہیں خطرہ اور خوف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مچھر مارنے کے لیے بندوق کا استعمال کر دیجیے، یہ حماقت اور بے وقوفی ہوگی۔ طلاق آخری مرحلہ میں آتا ہے، اس سے پہلے کچھ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے۔ عملی طور سے اپنی بیوی کو اپنا ہمنوا بنا کے اب رکھیے، اسی میں آپ کی صفت قوامی پائی جاتی ہے۔ نگراں ہونے کا ثبوت اسی میں ہے کہ اپنی عملی طور سے اپنی اہلیہ کو اپنا ہمنوا بنا کے آپ رکھیے۔ اگر اس سے نہیں ہوتا ہے تب کہا گیا فعظوہن، اپنی بیویوں کو سمجھائیے، اور سمجھانے سے متعلق یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے، داعی کی ذمہ داری ہے کہ نفرت کے ساتھ مدعو کو نہ سمجھائیں، اب الفت و محبت کے ساتھ سمجھائیں۔ اگر کوئی انسان آپ کو ڈھیلا مارتا ہے، تماچا مارتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، علاقے سے آپ کو نکالنے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر بھی آپ کو سمجھانے کہا گیا ہے اس سے محبت کے ساتھ سمجھائیے، نرم انداز میں سمجھائیے، اور اس سے سختی کے ساتھ مت بات کیجیے۔ جب یہ باہر والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ تو قرآن نے کہا فعظوہن، اے مردو تم عورتوں کو نصیحت کرو، خیر خواہی کے ساتھ انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کرو، بڑے پیار محبت کے ساتھ انہیں سمجھاؤ بھائی ہم لوگ گھر کس طرح چلے گا، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، ہماری بھی عزت ہے، تمہاری بھی عزت ہے، اگر اس طرح ہم لوگ کرتے رہیں گے باہر آواز جائے گی، تمہاری بدنامی ہوگی، ہماری بدنامی ہوگی، اس طرح میل ملاپ کے ساتھ رہتے ہیں تو خوشنامی ہوتی ہے۔ جس طرح ممکن ہو سکے کہا فعظوہن، انہیں اچھے انداز میں سمجھاؤ۔ اگر سمجھانے بجھانے سے مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ، اگر سمجھانے کے بعد بھی آپ کی اہلیہ آپ کی بات سمجھ نہیں پاتی ہے تو مرد سے کیا کہا گیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو خوابگاہ یعنی بستر ہی پہ ان کو الگ کر دو۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ مرد جب اپنے شوہر سے غصہ ہوتا ہے شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی تو 3 دن کی جماعت میں چلا جاتا ہے، کوئی دوست احباب کے چلا جاتا، کوئی اپنا علاقہ لیتا، اپنا کلکتہ شہر چھوڑا کوئی اور چلا جاتا، یا کہیں سے کہیں چلا جاتا، کوئی چھوڑ دیا نہیں۔ وَاحْذُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان عورتوں کو اس بستری پہ چھوڑیے۔ اب دونوں بستر پہ ایک ساتھ ہیں، منہ گھما لیجیے۔ اگر وہ آپ سے قریب ہونا چاہتی ہے اب تھوڑا دور ہٹ جائیے۔ یہ سمجھانے کے ایک انداز ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے پیار کرے اور شوہر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے، ہٹو دور رہو، اس کو احساس ہوگا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی غلطی کے نتیجے میں ہم سے ہمارا شوہر ناراض ہے، ناراضگی کا تھوڑا اظہار کریں گے، پھر وہ پیار و محبت کے ساتھ آپ کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر چھوڑ کے دوسرے روم میں چلے گئے، علاقائی آپ نے چھوڑ دیا، تو بیچاری کوشش بھی کرتی ہے
کہ ہم اپنے شوہر سے مل لیں تو اس کو موقع ہی نہیں ملے گا. تو کہا ان کو بستر الگ کرو, ایک ہی بستر پہ رہو, الگ کر دو. یہ ایک ہی روم میں رہو تو اگر وہ بیڈ پہ تم نیچے آ جاؤ, اگر وہ نیچے تم بیڈ پہ چلے جاؤ, یعنی تھوڑی سی اس کے اندر دوری ہونا چاہیے. یہ دوسرا طریقہ بتائے, کیا اپنی بیوی کو سمجھاؤ. اور دوسرا طریقہ, دوسرا مرحلہ, اپنی بیوی سے وقتی طور سے علیحدگی اختیار کرو, یعنی ایک ہی کمرے میں رہو, ایک ہی بیڈ پہ رہو, لیکن دونوں الگ الگ رہو. وَضْرِبُوهُنَّ, ایک تیسرا مرحلہ بتایا گیا. اگر پہلا مرحلہ کام کارگر نہیں ہوا, سمجھایا کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوئی, بستر الگ کر دیا کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوا, تو کہا وَضْرِبُوهُنَّ, انہیں مارو. مارنے کے مطلب ہرگز نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دو. لوگ بیلٹ نکالتے ہیں اور مارنا شروع کرتے ہیں, ڈنڈا نکالتے ہیں ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. بیوی کے ساتھ اگر شوہر محبت کرتا ہے اور پھر وہی محبت کرنے والا شوہر اس کے سامنے طرح سے ہاتھ اٹھا دے, تو اس کو احساس ہوگا جس شوہر نے کبھی ہمیں ڈانٹا تک نہیں ہے وہ ہم پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہوا. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہماری غلطی ایسی ضرور ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں غصہ آ گیا اور شوہر کو تیس آ گیا. تو کیا کہا, مارو, لیکن ہلکا پھلکا مارنا ہے, ہڈی پسلی توڑنے والی مار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر مارنے پیٹنے سے آپ کی بیوی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوگی, تادیبی کارروائی آپ نے کی, 3 طریقہ آپ نے اپنایا, اس کو نصیحت کیا, بستر الگ کیا, یا ہلکا پھلکا مار دیا. کہا ان 3 طریقوں میں سے جس طریقے میں آپ نے کامیابی حاصل کی, تو کیا فرمایا, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, ان پر کوئی دوسرا راستہ مت تلاش کرو. سمجھ لیا, مان لیا, پھر بھی تم طلاق دینے کو سوچے رکھے ہو, یہ سوچ اپنے ذہن سے نکالو. یہ مردوں سے کہا گیا اگر تمہارے سمجھانے بجھانے سے, تمہارے بستر الگ کرنے سے, تمہارے ہلکا پھلکا مارنے کے نتیجے میں تمہاری بیوی سدھر جاتی ہے اور اپنا رشتہ بحال کرنے کی کوشش کرتی ہے, اپنے حالات کو, اعتبار کو, اپنے خیالات کو اور فکر کو آپ کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہے, اب اس کو بار بار الٹی سیدھی چیزوں کا تانا مت دینا, بلکہ کوئی دوسرا راستہ اپنانے کے بجائے گلے لگا لینا, پیار و محبت زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. ان اللہ کان علیا کبیرا, اللہ بڑا بلند بالا ہے اور بڑی بڑائی رکھنے والا ہے. مطلب کیا ہوا, ابھی تم اپنے شوہر ہونے کے نتیجے میں اپنی بیوی پر جس بڑائی کا اظہار کر رہے ہو, اگر تم نے ظلم کیا ہے تم جان لو کہ تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ اگر ہلکی سے رسی ٹیٹ کر دیا تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. تو عورت کو کمزور سمجھ کر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ مت کرو. سمجھانے بجھانے کا طریقہ اپنانے کی تاکید کی گئی, اس راستے کو اپنا لو. ان 3 طریقوں کے باوجود اگر میاں بیوی کے درمیان صلح سلامتی کا معاملہ نہیں ہو سکا, تب قرآن ایک چوتھا طریقہ بتلاتا ہے. کیا کہتا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اب اگر تم دیکھو ان دونوں کے درمیان مخالفت چل ہی رہی ہے, یہ تیسرا سماج کے لوگوں سے کہا گیا, دونوں کے گارجین سے کہا گیا, دونوں طرفین کی ذمہ داران سے کہا گیا. کیا کہا گیا, مردوں سے کہا گیا, عورتوں کے خاندان سے بھی کہا گیا, مرد کے خاندان سے بھی کہا گیا, یعنی دونوں طرف کی ذمہ داروں سے کہا گیا. کیا کہا گیا, اگر تم لوگ دیکھو کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف در اختلاف بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے, سمجھانے بجھانے کے باوجود, بستر الگ کرنے کے باوجود, ہلکا پھلکا مارنے کے باوجود, یہ ساری تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بننے کا کوئی نشان ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے, بلکہ روز بروز حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو کہا گیا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, ایک آدمی حکم کے طور پر مرد کی طرف سے آئے گا, وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا,
ایک آدمی حکم کے طور پر عورت کی طرف سے آ گیا، یعنی ایک مرد کی طرف سے آئے، ایک عورت کی طرف سے آئے، مرد عورت یہاں موجود ہیں، مرد عورت کی طرف سے دو آدمی آ جائے، کیا ارادہ ہو؟ یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دے گا۔ یہاں پر حدیث یاد رکھیے، وہ انسان جھوٹا نہیں ہے جو دو آدمی کے درمیان جھوٹ بول کر صلح سلامتی کرا دے۔ ان دونوں حکم نے سوچ لیا، دونوں فیصلہ کرنے والے جج نے یہ سوچ لیا کہ ہم کو ان دونوں کے درمیان ایک دونوں کی تعریف کرنی ہے۔ بیوی سے کہہ رہے شوہر تمہاری اتنی تعریف کرتا ہے، تمہارے سامنے ہو سکتا ہے ایسا ویسا کرتا ہوگا، لیکن باہر تمہاری تو بڑی تعریف کرتا ہے، بڑا اچھا کھانا بناتی ہے، بڑے اچھا خلچ ملتی ہے، ہمارے گھر والوں کو ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور کھل جائے گی۔ اسی طریقے سے مرد سے کہے گا کہ بھائی میری یہ بچی بھی تو آپ کی بڑی تعریف کرتی ہے، میرا شوہر بڑا وفادار ہے، وفاشیار ہے، ہر وقت ہمارا خیال رکھتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اس طرح سے دونوں طرف کے لوگ دونوں جانب میں میل ملاپ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان صلح سلامتی ڈال دے گا۔ یہ قرآنی نسخہ ہے، کر کے دیکھا جائے فائدہ ہوتا ہے۔ معاملہ کیا آیا؟ دو حکم بنائے گئے، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، صلح کرانے کے لیے۔ موجودہ دور میں رشتہ توڑوانے کی کوشش ہوتی ہے، صلح کرانے کی کوشش بڑی کم ہوتی ہے۔ مرد ویسے غصہ رہتا ہے، عورت ویسے غصہ رہتی ہے، اس میں پلیتا بازی لوگ کرتے ہیں، جلتے پہ نمک چھڑکنے کام کرتے ہیں، نمک پاشی کرتے ہیں، ظاہر سی بات اور جلنا شروع ہو جائے گا۔ کہا گیا کہ ان دونوں کے درمیان صلح سلامتی کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ بگاڑ کے اسباب ختم ہو جائے۔ اب اگر یہ چار طریقہ اپنانے کے باوجود نہ عورت سدھرتی ہے نہ مرد سدھرتا ہے، دونوں ملنے جلنے کا کوئی راستہ نہیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یا ان دونوں کو لگتا ہے کہ ہم دونوں گھر اب تو بسنے والا نہیں ہے، یہ چاروں طریقے ہمارے سامنے فیل ہو گئے، تو اب خواہ مخواہ ان دونوں کو رشتے کے بندھن میں باندھے رکھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں اپنے اپنے حالات کو سمجھتے ہیں۔ تو شریعت نے کیا اجازت دی؟ گنجائش رکھی، ایسا کرو۔ جن دو آدمیوں کو لایا گیا تھا، یا تو وہ دو آدمی رہے، یا مرد سے کہا گیا کہ دو آدمی کو گواہ بناؤ، اب طلاق دو۔ بغیر گواہ بنا ہوئے آپ کو طلاق دینے کی حق نہیں ہے، دو آدمی بلائیے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا دو مرد کو بلائیں گے، دو گواہ رکھیں گے، اب گواہ کے سامنے اب طلاق دینا ہے، تو طلاق دینے سے پہلے کچھ اور خبر رکھنی چاہیے۔ مرد سے کہا گیا اب اس کا خیال رکھیے کہ آپ کی بیوی ناپاکی کی حالت سے دو چار تو نہیں ہے، اگر حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، ہر مہینے والی کمزوری میں ہے، یا بچے کی ولادت ہونے کے نتیجے میں جو خون جاری رہتا ہے جس کے نتیجے میں عورت ناپاک ہے، ان حالت کا پہلے خیال رکھیے، اس کے بعد طلاق کی بات سوچیے گا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، ایک چھٹا طریقہ اس میں شامل کیا گیا کہ آپ طلاق دیجئے تو بیوی کے پاکی کا خیال کریے، ناپاکی کے ایام میں ہے طلاق مت دیجئے۔ اب اگر پوچھ لیا پاک ہے اب آپ کو طلاق دینا ہے، تو اس پاکی میں آپ طلاق دیجئے گا جس پاکی میں اپنی بیوی سے ہم بستر آپ نہیں ہوئے ہیں۔ پاک ہیں، نہا دھو کے صاف ہو گئی ہیں، ابھی آپ ان سے ہم بستر نہیں ہیں اس مہینے میں، تب طلاق دیجئے۔ اب یہ بتائیے 6 مراحل کو طے کرنے کے بعد مرد اگر بیوی کو طلاق دینا چاہے گا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ سب طریقہ بدلائیں گے، آدمی غصہ میں طلاق، ہمارے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں مرد غصہ میں طلاق دیا، کون آدمی جو پیار کر کے طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصہ ہی میں دیتا آدمی۔ اگر آپ غصے میں ہیں تو شریعت کے قانون کو سامنے رکھیے، اس غصے کی حالت میں یہ چیزیں آپ کو کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر آپ تو پیار محبت میں ہیں، آپ کو غصہ نہیں ہے، صحیح سالم ہے، تو ایسے حالات تو پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ اب ایسے حالات نہیں ہیں بلکہ غصہ میں آ چکے ہیں، اب غصہ میں جب آئے ہیں تو آپ کو طلاق دینے کا حکم ہے۔ کیسے؟ کہا
مرد اپنی ذمہ داری سمجھے، عورت اپنی ذمہ داری سمجھے۔ کہا مرد سے کہا گیا تم انہیں سمجھاؤ، مرد سے کہا گیا ان کا بستر الگ کر دو، مرد سے کہا گیا انہیں ہلکا پھلکا مارو۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب سماج کے لوگوں سے کہا گیا، سوسائٹی کے افراد سے کہا گیا، لڑکا لڑکی گارجن سے کہا گیا ایک آدمی ادھر سے بھیجیے، ایک آدمی ادھر سے بھیجیے۔ ہو سکتا ہے آپس میں دونوں سے تعلقات خراب ہو تو نہیں سنیں گے، دونوں آدمی الگ الگ آدمی کو بھیجیے جو قابل اعتبار ہو، جن کی بات مانی جاتی ہے، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہو، جو تقوی شعار ہو۔ ان کی بات بھی رکھی جائے گی، ان کی بات بھی رکھی جائے گی۔ ایسے افراد کو بھیج کر صلح سلامتی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر یہ طریقہ کارگر نہیں ہوتا ہے تو کہا انہی دو آدمی کو گواہ بناؤ یا ان کے علاوہ کسی دو عادل انسان کو گواہ بناؤ۔ اب گواہ ہم نے رکھ لیا، اب اپنی اہلیہ سے پوچھو، ظاہر سی بات ہے پوچھے کیسے، وہ تو ناراض ہے۔ ناراضگی ختم کرو، پوچھا جائے گا کہ تم پاک ہو کہ ناپاک ہو۔ ناپاکی کی حالت میں مرد کا دماغ ویسے ہی خراب رہتا ہے۔ مان اس کی تھوڑی دیر کے لیے چاہت ہوتی ہے ہمیں اہلیہ سے ملنا ہے اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، شریعت کے مطابق ملنے کی یاد نہیں ہے، تو ایسے موقع پر آدمی غصہ بہت ہوتا ہے، دماغ اس کا اور خراب رہتا ہے۔ تو کہا کنٹرول رکھو ماتھا، اس حالت میں آپ کو ملنا بھی نہیں ہے اور اس حالت میں آپ کو طلاق بھی نہیں دینا ہے۔ ظاہر سی بات پوچھائے گا، پوچھنے کے بعد پتا چلے گا کہ ابھی تو مہینے سے ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو رک جاؤ، زبان پہ کنٹرول کرو، طلاق دینے کی یاد نہیں ہے، غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر پوچھا جائے گا، اگر وہ کہتی ہے ہاں پاک ہے، جھوٹ بولے تو عورت سمجھے، ایسے عورتیں ہمارے پاس بھی ہیں، ہاتھ کاٹ لیں گے ہم کو طلاق دو، چھری لے کے بولا ابھی ہم کاٹ کرتے میں بول دیں گے طلاق ابھی ہم کو دو، ایسے بھی ہمارے سامنے فتاوی آئے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے، اس طرح کسی اگر عورتیں کرتی ہیں تو مرد بھی مجبور ہو جاتا ہے، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال کب پاکی کا خیال کرو، اس پاکی میں طلاق دو جس پاکی میں تم اپنی اہلیہ سے ہم بستر نہیں ملو۔ اتنا خیال کرنے کے بعد کہا گیا کتنا طلاق دو؟ صرف ایک طلاق دو، تاکہ سوچنے سمجھنے کا وقت باقی رہے، مہلت باقی رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم 3 طلاق نہیں دیں گے تب تک طلاق ہی باقی نہیں ہوگی، 3 طلاق نہیں دیں گے تو طلاق ہی نہیں باقی ہوگی، اس طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر ایک ہی طلاق دی تھی اور 3 مہینے اس کے گزر گئے، یعنی 3 حیض گزر گیا، تو اس پر طلاق پڑ جاتی ہے، اس کا رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے 3 طلاق دیا تو فقہ حنفی کے مطابق تینوں طلاق پڑ جاتی ہے، فقہ ظواہر کے مطابق ایک طلاق نہیں پڑتی ہے، ایک بھی نہیں پڑتی ہے، لیکن سلف منہج سلف کے مطابق صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو مرد سے کہا گیا صرف ایک طلاق دو۔ اتنا سوچ سمجھ کے جب کوئی انسان طلاق دینا چاہے گا، جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا طلاق ہی نہیں ہوگی۔ انسان شریعت کی احکام و قوانین کی پاسداری نہیں کرتا ہے تو طلاق کی گولی ٹھوک دیتا ہے، کچھ بولا طلاق، یہ بولا طلاق، اسے لگتا ہے طلاق کھیل ہے۔ تو شریعت نے بار بار طلاق اور اس طرح کی طلاق کے جملے استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے پہلے کچھ مرحلوں کو گزار کر طلاق دینے کا راستہ سکھلایا۔ طلاق دینا غلط چیز نہیں ہے، وہ حدیث جو عام طور سے مشہور ہے، ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ یہ روایت صحیح ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سورۃ طلاق میں اللہ یہ نہیں کہتا یا ایھا النبی طلقوہن لعدتہن، اے نبی ان عورتوں کو طلاق دو، ان کی عدت کا خاص خیال کرو۔ جب طلاق دینا ناپسندیدہ ہے تو طلاق دینے کا حکم نہیں ملتا۔ اصل میں سماج میں طلاق کو ایک ایسا عجوبہ سمجھ لیا گیا کہ جس کے نتیجے میں اب دونوں خاندان ابد الآباد تک کے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، دونوں کی زندگی گاڑی اگر نہیں چلتی ہے تو اسلام نے کہا اس کو چلاؤ، اگر نہیں چلتی ہے تو بڑے اچھے انداز میں علیحدگی اختیار کر لو۔ اب ایسا نہیں ہے اس خاندان کے لڑکے کا نکاح اس خاندان کی کسی دوسری لڑکی سے نہیں ہوگی، یا اس خاندان کے لڑکے کا نکاح اس خاندان کسی لڑکی سے نہیں ہوگی، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ایک حادثہ ایسے پیش آ گیا، ان دونوں کی قسمت خراب تھی یا دونوں کی حرکتیں خراب تھی، جس کے نتیجے میں یہ دونوں کا معاملہ بگڑا ہے، کوئی ضروری کہ سب خرابی ہو جائے، پھر کسی خاندان میں کوئی نکاح ہی نہیں ہوگا۔ پھر یہاں تک آ گیا
اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے مرد طلاق کے بعد بھی شادی کرتا ہے، لیکن آج کل کماری لڑکی کے نکاح کرنے میں دقت و پریشانی آتی ہے، تو طلاق دینے کے بعد طلاق شدہ عورت یا بیوہ عورت اگر نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ پریشانی آ سکتی ہے۔ اگر پریشانی آتی ہے تو کہا متعوہن علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، طلاق دینے کے بعد بھی مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو کچھ فائدہ پہنچا دے جس کو طلاق دیا ہے۔ کمزور ہے اسی اعتبار سے دے گا، امیر و کبیر ہے اسی اعتبار سے دے گا، اس کو متع کہتے ہیں، فائدہ پہنچانا ہے، کچھ دل جوئی ہو جائے۔ بھائی ہم تو بنانے کی کوشش کیا لیکن بنا نہیں سکے، لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، بھائی کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں آج کے خرچے بھی ہوتے ہیں، چلو ہم بھی اس میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار۔ یہ مزاج اسلام نے سکھلایا ہے طلاق کے بعد بھی۔ بہرحال تو کیا صرف ایک طلاق دو، طلاق کا مسئلہ آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ مسائل آپ جب سیکھ رہی ہیں، پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، مسئلے مسائل آپ سے پوچھے جائیں گے تو سیکھ کے رکھیے۔ بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھتی ہیں لیکن صحیح سمت تک پہنچ نہیں پاتی ہیں، نتیجے کے طور پر مسئلہ الٹا پلٹا بتا کے چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر طلاق لینے اور دینے کی بات آئے تو آپ کو عورتوں کو بھی سمجھانا ہے، مردوں کو بھی سمجھانا ہے، دونوں کو دونوں کے حقوق بھی بتانے ہیں۔ پھر طلاق دینے کا طریقہ سکھلانا ہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کا بھائی ہو، آپ کا چچا ہو، آپ کا بھتیجا ہو، آپ کا ماما ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے اس قسم کے حالات پیش آ رہے ہو، آپ اس کی خیر خواہی کے پیش نظر انہیں آپ سمجھا سکتی ہیں کہ یہ پروسیس ہے، یہ مراحل ہے، اس کو گزارنے کے بعد ہی طلاق کے بارے میں آپ سوچئے۔ اگر ایسا سوچا جائے گا تو امید ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کے واردات تو کم پیش آتے ہی ہیں، انشاءاللہ اور کمی آ جائے گی۔ رہا مسئلہ، اگر کوئی آدمی 3 طلاق ایک ساتھ دیتا ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کی بھی خلاف ہے۔ عام طور سے لوگ جذبات میں آ کر، غصہ میں آ کر، تیش میں آ کر، کسی کے ورغلانے میں آ کر طلاق کی گولیاں داغتا ہے اور بار بار طلاق، سینکڑوں طلاق، ہزاروں طلاق انسان دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا طلاق کوئی کھیل تماشا بھی نہیں ہے۔ ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ کوئی آدمی بیوی سے پیار سے کہتا ہے ہم تم کو طلاق دے دیا، طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ایسا کہا مذاق میں طلاق دے گا تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اشارہ کنایہ کی طلاق ہوتی ہے، میں کہ چلی جاؤ، تمہارا نہ تھا، تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا، اس طرح کا جملہ بولے گا مرد تو اس میں نیت شرط، اگر نیت کرتا ہے کہ میں نے طلاق دیا ہے تو طلاق پڑ جائے گی۔ لیکن لفظ طلاق کے ذریعے سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو چاہے ہنسی میں طلاق دے چاہے مذاق میں طلاق دے، اس کی بیوی کی طلاق پڑ جاتی ہے۔ یہ سوچ کے رکھنا چاہیے۔ ایک بات آج کل مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، اچھا فون پہ طلاق دیا، فون پہ سارا کام آپ کر سکتے ہیں، اس کی بات مانی جاتی ہے، لیکن فون پہ طلاق کا اعتبار نہیں ہے۔ واٹس ایپ پہ طلاق دیا، میسج میں طلاق دیا، تو طلاق جس طرح بھی دیا جائے، بول کے دیا جائے، لکھ کے دیا جائے، واٹس ایپ پہ دیا جائے، ای میل کیا جائے یا کوئی طریقہ اور بھی اپنایا جائے جس کے ذریعے سے آپ طلاق کی خبر اپنی بیوی تک پہنچا رہے ہیں اور آپ مان لیں کہ ہم نے پہنچایا ہے، تو جس نے طلاق دیا ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ بیوی اگر کہ کچھ سنا نہیں ہے یا شوہر کو کچھ سنا تو نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں ہے، 2 گواہ بنانا بہتر ہے، یہ سارے پروسیس کو اپنا لینا بہتر ہے۔ اگر کوئی نہیں اپناتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتے طلاق دیتے تب بھی طلاق پڑ جائے گی، طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا۔ طلاق تو پڑے گی ہی لیکن دینے والا گناہ گار ہوگا۔ اگر یہ طریقہ اپنا لے تو طلاق کی نوبت کم سے کم آئے گی۔ تو اگر کسی نے طلاق بیوی کو دیا، لکھ کے طلاق دیا یا فون پہ طلاق دیا، کسی نے گھر کے لوگوں نے خبر کر دیا ارے تمہاری بیوی ایسی ایسی کی ہے، وہ نند بھی ہو سکتی ہے، دیورانی بھی ہو سکتی ہے، جٹھانی بھی ہو سکتی ہے، ماں اور خالہ بھی ہو سکتی ہے، چچی اور مامی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، آپ نے تحقیق کچھ نہیں کیا، اچھا ایسا کیا، چلو اس کو 3 طلاق۔ شریعت نے غصے کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا، اور کسی جانب سے اگر کوئی بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے تو کہا فوراً فیصلہ مت کرو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر کوئی خبر آپ تک پہنچائی جائے پہلے اس کی تحقیق کیجیے. اگر صحیح انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ بالکل صحیح ہے تب سوچ سمجھ کر طریقہ اپنا کر آپ ایک طلاق دیے گا. ایک ہی طلاق دینا. اگر کسی نے ایک ساتھ 3 طلاق دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق دینے والے پر غصے کا اظہار فرمایا. غصے کا اظہار فرمایا. کیا غصہ کیا؟ کسی نے کہا کہ فلاں صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے اور کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم. اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کیا جاتا ہے. اللہ کبھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں. اس پر ایک صحابی نے کہا رسول اللہ کہیے ہم اس کی گردن مار دیں. تو 3 طلاق دینا ایک ساتھ کتنا بڑا گناہ ہے کہ رحمت للعالمین کو بھی غصہ آیا. جس نبی نے کہا غصے کی حالت میں بیٹھ جا, اس نبی کے غصے کا عالم اندازہ لگائیے کہ بیٹھا ہوا تو کھڑے ہو گئے. کتنا زیادہ غصہ ہوا اگر کوئی انسان 3 طلاق دیتا ہے. پھر اس صحابی نے, سماج میں اس طرح کی حرکتیں نہیں تھی, اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اس کی گردن مار دیں. اس اندازہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا کتنا خطرناک ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ شریعت کی خلاف ورزی کی ہے تو اس خلاف ورزی کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو ایک ہی طلاق مانا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے, مسلک کئی ہے اور کئی لوگ اپنے اپنے انداز سے سمجھاتے ہیں. آپ کے سامنے بھی بات آئے گی. جیسے کہا اگر کسی نے 3 طلاق دیا, یہ تو قرآن حدیث کے خلاف کیا, وہ 3 طلاق پڑے گی, ایک بھی نہیں پڑے گی یا ایک پڑے گی. 3 مسلک کم سے کم آتا ہے. تینوں پڑ گئی. فقہ حنفی کے مطابق تینوں پڑ گئی. کچھ اہل حدیث علماء یہ اہل ظواہر کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ایک بھی طلاق نہیں پڑے گی. یہ مودی کا فتویٰ ہے, ایک بھی طلاق نہیں پڑے گی. کسی کو لیا اپنایا اور دلیل وہی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فورت. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. چونکہ 3 طلاق دینا منع ہے, اگر کسی نے 3 طلاق دیا تو یہ طلاق بدی ہے, منع کردہ طلاق ہے, اس لحاظ سے وہ طلاق پڑے گی ہی نہیں. دلیل ان کے پاس بھی ہے, لیکن حدیث یاد رکھیے گا. جن علماء نے کہا ایک طلاق پڑتی ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے. شریعت کے بعض احکام بالکل عام ہوتے ہیں, اسی عام میں سے کسی چیز کو خاص بھی کیا جاتا ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی جانب سے کوئی خاص وجہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس کو ماننا ہے. جیسے اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دیا, طلاق دینا منع ہے, اب کسی نے حالت حیض میں طلاق دیا, اس کی طلاق پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ تو اصحاب ظواہر کہتے ہیں چونکہ منع کردہ چیزوں میں طلاق دیا ہے اس لحاظ سے حالت حیض کی بھی طلاق نہیں پڑے گی. 3 طلاق دینا منع ہے, اگر 3 طلاق دیا ہے تو ایک بھی طلاق نہیں پڑے گی. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اگر کہا 3 پڑ جاتی ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اگر کہ ایک بھی نہیں پڑتی ہے اس سلسلے میں لوگ دلیل عام دینے کی کوشش کی ہے. لیکن صحیح مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق ایک وقت میں دیا تو ایک طلاق پڑتی ہے, اور کسی نے حالت حیض میں طلاق دیا یا حالت نفاس میں طلاق دیا تب بھی وہ طلاق پڑتی ہے. کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا, کہا فقل لہو یراجعھا, سے کہو کہ رجوع کر لے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا اب رجوع کیجیے. اور اسی بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حسبت علیہ بتطلیقہ, مجھ پر یہ ایک طلاق شمار کی گئی. ایک عام حکم ہے کہ جس چیز میں منع کیا گیا وہ منع کردہ کام کیا جائے گا تو اس کام کا اعتبار نہیں ہے, وہ مردود ہو جائے گا. حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے, اگر کسی نے طلاق دیا تو طلاق مردود ہو جائے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا اور آپ نے کہا کہ ایک طلاق پڑی, تو جب عام بات ہو اور خاص بات ہو تو عام کو چھوڑا جاتا ہے اور خاص بات کو لیا جاتا ہے. گویا حالت حیض میں اگر کسی نے طلاق دیا ہے تو وہ طلاق پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے 3 طلاق دینا ممنوع ہے, اگر کسی نے 3 طلاق دیا
اس حدیث کی بنیاد پہ کہے گا کہ کوئی طلاق ہی نہیں پڑے گی جو عام ہے. لیکن خاص واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو زید یا حضرت رکانہ تشریف لائے. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دیا. فحزن علی حزنا شدیدا. پھر اس صحابی کو بڑا قلق ہوا, غمگین ہوئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا. تو آپ نے فرمایا تلک واحدہ, یہ ایک ہی, اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اگر کسی نے 3 طلاق دیا, ایک طلاق تو پڑے گی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے واقع ہونے کی تذکرہ کیا. تو اگر کسی نے 3 طلاق دیا, خلاف شرع کام کیا, یہ بدعتی کام کیا, یہ حرام کام کیا, اس مناسبت سے کرنے والا, طلاق دینے والا گناہگار ہوگا. لیکن ایک طلاق تو اس کو پڑھ ہی جائے گی. ایک طلاق کے پڑھنے سے آدمی انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاق والے شخص کو پیش کیا گیا. آپ نے کہا اگر چاہو تو رجوع کر سکتے ہو, یہ ایک طلاق پڑھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دیا. آپ نے کہا کہ تم لوٹا لو, تم پر ایک طلاق پڑ چکی ہے. تو ان حالات میں طلاق واقع ہو سکتی ہے. اصلاح سے کوئی کہنا, ایک عورت بھی ابھی بہت لڑ رہی تھی ہم سے کہ حالت حیض میں طلاق دیا میرا شوہر, کیسے طلاق ہو گیا؟ ہم کہ ہم نے فتویٰ نہیں دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ ایک طلاق پڑ گئی ہے, ہم اسی کو سنا سکتے ہیں. باقی آپ کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے آپ سمجھیے. اہل حدیث کے دوسرے علماء تو کہتے ہیں, ہم کہ دوسرے علماء سے رابطہ کر لیجیے آپ. بھائی اگر آپ کے بعد دوسرے علماء ہے علمی اعتبار سے, آپ اس فتویٰ سناتے ہیں, مانیے آپ. اگر ہم سے پوچھتے ہیں, جو میرا نظریہ, میرا موقف ہے وہ یہی ہے کہ حالت حیض میں طلاق پڑتی ہے, طلاق پڑتی ہے. اب رو کر, دھو کر, مزاج بنا کر, خوشی سے ملا جلا کر کے اب سوچے کہ فتویٰ بدل دیں گے, تو یہ میرے پاس نہیں ہوتا ہے. سب لوگ ایک طرف ہو جائیں. اگر ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں کسی کو صحیح سمجھا ہے, میں قیامت تک اسی کو صحیح سمجھوں گا. ہاں اگر کوئی دلیل کی روشنی میں سمجھا دے تو الحمدللہ, چھوٹے سے بچے کی بات ماننے کے لیے میں تیار ہوں, لیکن حدیث و قرآن ہمارے سامنے ہونا چاہیے. بہرحال تو طلاق کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے. اگر کسی نے 3 طلاق ایک وقت میں دیا, شریعت نے سکھلایا ایک طلاق دے کے چھوڑ دو, اگر دینا ہی ہو دوسرے مہینے میں ایک طلاق دو, دینا ہی ہو تیسرے مہینے میں ایک طلاق دو. پہلے زمانے میں ہزاروں طلاق دی جاتی تھی اور لوٹا لیا جاتا تھا. اسلام اس کی حد بندی کر دی کہ 3 وقت میں یہ 3 گولی تمہارے پاس ہے, 3 سکہ تمہارے, 3 تمہارے پاس, 3 حق تمہارے پاس ہے. کبھی زندگی میں ان تینوں حق کا استعمال کر لیے تو گیا کام سے. ایک طلاق ہوئی, ایک طلاق ہوئی, ایک لفظ سے طلاق دیا, 3 بار طلاق دیا ایک ہی ساتھ میں, ایک طلاق ہوگی. اب اس مسئلے کو یاد رکھیے, ایک طلاق اور 2 طلاق کی صورت میں عورتوں سے کہا گیا جس گھر میں تم ہو, جہاں تم کو طلاق دیا ہے, ابھی سسرال میں ہی ہو تو شوہر کے ساتھ ہی رہو, اس کے گھر سے نکلنا مت. مردوں سے بھی کہا گیا اپنی بیوی کو نکالنا مت. عورت نکلے گی بھی نہیں اور مرد نکال بھی نہیں سکتا ہے. میں نکل جا ہمارے گھر سے, ابھی ہم نکل جا رہے ہیں. اس قسم کی بہت ساری باتیں ہوتی رہتی. کہ یہ مزاج چھوڑو, طلاق تم کو دی گئی ہے, نہ تم کو نکلنا ہے اور نہ شوہر کو نکالنے کی اجازت ہے, اللہ کہ کوئی عورت بدتمیزی کر لے, کھلی نافرمانی کر لے, الٹی پلٹی حرکتیں کر لے, خطرہ کچھ اسباب پیدا کر دے, تو ایک الگ سی بات ہے. نکلنے کا حکم دیا گیا کہ 3 مہینے سے مراد حالت حیض کا, 3 حیض کا گزرنا, پاکی میں جس میں میل ملاپ نہیں ہوا, اس میں شوہر نے طلاق دیا, اس کے بعد عورت کا 3 مہینہ آتا ہے. یہ 3 مہینہ اس کی عدت ہے. 1 مہینہ گزر گیا, شوہر نے لوٹایا نہیں. دوسرا مہینہ گزر گیا, شوہر نے لوٹایا نہیں. تیسرا مہینہ آنے والا ہے, اس کو احساس ہوا کہ لوٹا لینا چاہیے. تو اگر تیسرے مہینے میں لوٹا لیا تو میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے, لیکن اس کے 1 روپیہ ختم ہو چکا. 3 طلاق کا حق تھا, 1 حق چھن گیا. ایسا نہیں کہ لوٹانے سے وہ ختم ہو جائے گا, 1 طلاق تو پڑ چکی ہے. اب اگر مان لیے کہ 3 مہینے گزر گئے, مہینے سے مراد سمجھ لیے جس عورت کو خون آتا ہے اس کے لیے حیض مہینہ ہے. جس کا خون کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے, بیماری کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے, تو اس کا بعد اب تو یہ مہینہ جو ہمارا مہینہ ہوتا ہے, جنوری فروری ہو یا محرم سفر کا مہینہ, وہ 3 مہینہ گنتی کی جس دن کیا اس سے 3 مہینہ 90 دن جوڑا جائے گا. جس کو خون نہیں آتا ہے, اور جس کو خون آتا ہے اس کا وہ مہینہ والا مہینہ گنا جائے گا. اور اگر کسی عورت کو طلاق دیا جو حالت حمل میں ہے, تو حاملہ عورت کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے,
پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے حاملہ کو طلاق دیا ہے تو جب تک بچہ اس کا پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک وہ عدت میں رہتی ہے. وہ 3 دن کے بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت گزر گئی. 9 مہینہ کے بعد ہی بچہ پیدا ہوگا تو 9 مہینہ وہ عدت میں رہے گی. تو کہا 1 طلاق اور 2 طلاق کی صورت میں اگر 3 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا تو بیوی بن کے رہتی ہے, اس کا 1 روپیہ ختم ہو گیا, 1 حق مارا گیا. اگر کسی کا ایسا معاملہ ہوا 3 مہینہ آ گیا, رجوع نہیں کر سکا, اب دونوں کے درمیان جدائی ہوگی, اب رشتہ ناتا ختم, میاں بیوی کی حیثیت ختم ہو گئی. لیکن اب اگر دونوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو ایک ساتھ رہنا چاہیے, جب ایک ساتھ رہتا ہے تو احساس نہیں رہتا, جب ایک ساتھ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے دونوں کو احساس بڑا ستاتا ہے. اس کے بعد تو کہا 3 مہینہ تو گزر چکا, تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے دونوں رہنا چاہتے ہو پھر سے نکاح کرو, پھر سے گواہ لاؤ, پھر سے وکیل لاؤ, ولی لاؤ, پھر سے مہر متعین کرو اور پھر سے نکاح کر کے ایک ساتھ رہ سکتے ہو. 1 طلاق کی صورت میں اگر 3 مہینہ گزر گیا اب رکھنا چاہتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ نکاح کر کے رہ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی نے دوسری طلاق دے دیا, اس کی عدت گزر گئی, 3 مہینے گزر گئے, 3 مہینے کے اندر لوٹانے کا حق تھا, نہیں لوٹایا. دوسری طلاق کبھی 3 مہینہ گزر گیا, 1 طلاق تو پہلے سے پڑی ہوئی ہے, اب دوسری طلاق دیا, اب 3 مہینے گزر گئے. کہا اب بعد میں خیال آتا ہے تو کہا ٹھیک ہے پھر تم کو نکاح کرنا پڑے گا, اسی شوہر سے اسی بیوی سے پھر سے نکاح کرنا ہے, مہر بھی ادا کرنا ہے, ولی اور گواہ متعین کرنا ہے. یہ 2 طلاق کا معاملہ. اب اگر کسی نے تیسری طلاق دے دیا یا 3 مہینہ میں کسی نے 3 طلاق دیا یا اس طرح کئی سال میں تیسری طلاق دیا, جب تیسری طلاق دیا تو تیسری طلاق پڑنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی, کیونکہ ان 2 طلاق میں بیوی کو گھر میں رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہو سکتا ہے بیوی کے بننے سنورنے کے نتیجے میں شوہر کو خیال آ جائے کہ نہیں ہم کو رکھ لینا چاہیے. اس مناسبت سے اس پیریڈ میں بیوی کو سنورنے کا بھی حکم دیا گیا, اپنے شوہر کو نبھانے کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور اچھے انداز میں رہنے کو کہا گیا کہ اس طریقے سے تم اپنا گھر بسا لو گے. لیکن اب 3 طلاق کے بعد تو کوئی صورت ہی نہیں ہے, رجوع کرنے کا تو حق نہیں ہے, تب کا فوراً گھر چھوڑو, گھر سے نکلو اور چلی جاؤ. مردوں سے بھی کہا گیا ایسے بیوی گھر سے نکال دو. اب 2 طلاق کی صورت میں نکال نہیں سکتے تھے, لیکن تیسری طلاق کی صورت میں اب نکالنا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے گھر میں ہے, پھر شیطان تمہارے تمہیں وسوسہ ڈالے. لوگ تعلقات پیدا کرتے ہیں, باہر والے کیا سوچیں گے, بچوں پہ کیا اثر پڑے گا, ایسا ہے چلو طلاق ہماری تو ہو گئی ہے لیکن ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں. ایسے واقعات ہمارے سامنے بہت ہیں. پھر گھر میں رہنا سہنا ہوتا ہے. بھائی گھر میں رہنا سہنا, تنہائی میں ایک مرد کا ایک عورت کا رہنا, چاہے زمانے کا بزرگ کیوں انسان نہ ہو, اس کے ساتھ غلطی کو ہو جانے کا زیادہ امکان ہے. اسلام شریعت نے کیا کہا, کوئی غیر محرم کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں اکیلا میں نہ بیٹھے, وہ چاہے جتنا عبادت گزار کیوں نہ ہو, کسی بھی صورت میں نہیں. اگر کسی کو مسئلہ ہی پوچھنا ہو تو کم سے کم 2 آدمی جائیں, اکیلا تو نہیں رہ سکتے. بہرحال تو اگر وہ میاں بیوی کی حیثیت اکیلا ہی ہے, حالانکہ میاں بیوی تو نہیں ہے, 3 طلاق پڑ جانے کے بعد تو غیر ہو چکی ہے, لیکن سماج کو سمجھانے کے لیے ہم غیر نہیں بنے ہوئے. طلاق ہم نے دے دیا, طلاق ہم نے لے لیا, طلاق شریعت کے مطابق پڑ گئی ہے, لیکن ہم دوسرے کے سامنے شو نہیں کریں گے, ظاہر نہیں کریں گے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. شریعت نے کہا تمہاری اس طرح ایک گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے, طلاق ہو گئی گھر سے نکلو. جب تم 2 بار تم سنبھال نہیں سکے اور 2 بار تم لوگ اپنے حالات کو سدھار نہیں سکے, تیسرا چانس تم کو دیا گیا اور تیسرے بار تم نے ایسی حرکت کر لی ہے, اب کیا گارنٹی کہ آئندہ تم کیا کرو گے. اس لیے حد بندی لگا دی گئی کہ 3 طلاق پڑ جانے کے بعد گھر سے نکل جاؤ. یہ ہے طلاق کے مسائل. اگر ہم طلاق کے ان مسئلوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو امید ہے کہ مسائل ہمارے سامنے حل ہوتے رہیں گے اور طلاق کی واردات کم ہوتی رہے گی. یاد رکھیے گا, طلاق شریعت کی طرف سے عورت مرد دونوں پر احسان اور سلوک کا ایک بہترین ذریعہ ہے, جس کی حد بندی کرا کر شریعت نے اس مسئلے کو بھی سلجھا دیا کہ مرد خواہ اپنے تعلقات نے اپنے پاور کا ناجائز استعمال نہ کرے کہ جب چاہا طلاق دے دیا اور جیسے چاہا طلاق دے دیا, جب چاہا رکھا اور جب چاہا بھگا دیا. یہ کھیل نہیں ہے, یہ ضمانت کے ساتھ تمہارے گھر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا اور ان کا ادب و احترام کرنا. امید ہے کہ مسئلے آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. اگر کوئی مسئلہ چھوٹا ہو تو پوچھ بھی سکتی ہے, اسے بتایا. 5 منٹ سوال جواب کا وقفہ دیا جاتا ہے.
صرف اگر یہ صرف بچہ ہو تو جی جیسے اگر بچے ہو طلاق ہو گیا ہاں عورت کا بچہ ہو تو پھر وہ بچہ تو ماں کے پاس ہی رہے گا نا، ٹھیک ہے. تو اس کی حفاظت کرے گا. سوال آیا شوہر نے طلاق دیا، بیوی کے پاس بچے ہیں، بچے کس کے ہیں اور کس کے پاس رہیں گے؟ بچے ماں باپ دونوں کے ہیں، لیکن 7 سال تک بچہ یا بچی ماں کے پاس رہے گی. اس ماں کا خرچہ پرورش کرنے کے لیے اور اس بچے کا خرچہ والد کے ذمے لازم و ضروری ہے. وہ خرچہ حضانت کو کہتے ہیں، پرورش کرنا باپ کو ہی دینا پڑے گا، کیونکہ خرچے اٹھانے کی ذمہ دار باپ کو بنایا گیا ہے. اس مناسبت سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چھوٹا ہے یا چھوٹی ہے، 7 سال یا 9 سال اپنے ماں کے پاس رہے گی، لیکن اس کا خرچہ 9 سال کی مدت تک بچے کی پرورش کرنے کی وجہ سے بیوی کو دینا پڑے گا. 1 طلاق یا 2 طلاق میں عدت گزار رہی عورت چاہے اپنے گھر میں گزارے چاہے کہیں گزارے، عدت کا خرچہ دینا مرد کے ذمہ لازم ہوتا ہے. لیکن 3 طلاق دینے کے بعد، 3 طلاق کے بعد عورت کی ذمہ، شوہر کے ذمہ 3 طلاق والی عورت کا خرچہ دینا لازم و ضروری نہیں ہے. ہاں اگر اس عورت کے پاس آپ کا بچہ پل رہا ہے تو بچے کا خرچہ بھی دینا ہوگا، اور جب تک بچے کی پرورش آپ کی بیوی جو اب نہیں ہے وہ کر رہی ہے، اس طرح سمجھیے کہ آپ کے بچے کی پرورش کرنے والی ہے، اس کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا. اور کچھ ہے؟ صرف 9 سال تک ہی جی صرف 9 سال تک ہی، جیسے 9 سال سے اگر بچہ بڑا ہوتا ہے ہاں اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی ہے، تو کیا جو ڈیورسی جو ہسبینڈ ہے وہ کیا خرچ نہیں دے گا اس کے بعد؟ اگر بچہ 9 سال یا 7 سال سے بڑا ہو گیا، بچے کا خرچہ زندگی بھر باپ کو دینا لازم ہے. لیکن 7 سال تک جو بچہ ہے، بچے ہونے کی حیثیت میں جو بیوی کو خرچہ دے رہا تھا پرورش کے طور پر، وہ خرچہ بند ہو جائے گا. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کا خرچہ زندگی بھر کے لیے باپ کو ہی اٹھانا ضروری ہے. کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی ہو گیا. خلا کا مسئلہ اس سے پہلے والا درس میں ہو چکا ہے. اس سے پہلے والا میرا درس ہے، اس کو سن لیجیے. گزشتہ ہفتہ یہ درس ہوا تھا، وہ درس میرے یوٹیوب پر ہے، اس کو سن لیجیے، تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. ہاں وعلیکم السلام. حالت عذر میں معذور آدمی جس طرح بھی نماز پڑھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیٹھ کے پڑھے، کرسی بیٹھ کے پڑھے، پلنگ کے بیٹھ کے پڑھے، پاؤں لٹکا کے پڑھے، پاؤں موڑ کے پڑھیں، جیسی اس کو سہولت ہو، جس میں آسانی سے وہ نماز پڑھ سکتی ہے ویسے نماز پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ نہیں ہونا چاہیے. اگر رکوع سجود قیام اب کر سکتی ہیں تو اب بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی. کلکتہ میں سنا ہے کہ عورتیں زیادہ تر بیٹھ کے ہی نماز پڑھتی ہیں، تو فرض نماز بیٹھ کے پڑھیے گا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھیے گا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن بلا عذر بیٹھ کے پڑھیے گا تو نماز نہیں ہوگی. جی کوئی ضروری نہیں ہے. جی کوئی مرد اگر اپنی وائف کو کہتا ہے جیسے تو میں کہ چلی جاؤں، میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتا، لیکن پھر کچھ ہفتے کے بعد جیسے آپس میں دونوں میں جیسے ملاپ ہو جاتا ہے، تو یہ کچھ خراب نہیں ہوا نا؟ میں نے یہ بتایا تھا، اگر کسی مرد نے اشارہ کنایہ میں کہا میں کہ چلی جاؤ، تمہارے ساتھ ہم کو رہنا نہیں ہے، اس طرح کا جملہ بول کر اگر وہ طلاق کا ارادہ کرتا ہے تو پوچھا جائے گا. اگر اس نے طلاق کا ارادہ کیا طلاق پڑ جائے گی، لیکن اسی پہ ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے کیا اس میں طلاق نہیں پڑی. لیکن لفظ طلاق مذاق میں کہیں کہ کسی طرح سے کہے وہ طلاق پڑ جاتی ہے. لفظ طلاق کے ساتھ اگر طلاق دیا ہے، ہنسی ہو مذاق ہو حقیقت ہو، طلاق پڑ جائے گی. لیکن اشارہ کنایہ میں کچھ ایسے الفاظ کے ذریعے جو عام طور سے لوگ بولے جاتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیا یا تم کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ چھوڑنے کا لفظ بولا
اور یہ سوچا ہم طلاق دے رہے ہیں تو طلاق پڑ جائے گی. اگر کہا ٹھیک ہے میکے چلی جاؤ, ہمارا تم سے رشتہ ناتا نہیں ہے, اگر اس نے نیت کیا ہے کہ ہم نے طلاق دیا ہے تو طلاق پڑ جائے گی. لیکن اگر ویسے ہی بولا ہے پھر طلاق نہیں پڑتی ہے. اگر سپوز ٹھیک ہے وہ طلاق کی نیت سے ہی بولا لیکن پھر رجوع کر لیتے ہیں تو طلاق بائن ہو گئی. اگر اشارہ کنایہ میں کوئی طلاق دیں, اچھا مسئلہ آپ نے چلا, اگر اس طرح کی جملے استعمال کیا میکے چلی جاؤ اور اس نے ارادہ رکھا ہے طلاق دینے کا تو اس سے طلاق بائن پڑتا ہے. طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اس رشتہ ٹوٹنے کے بعد اب رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں ہوگا, پھر سے نکاح ہی کرنا پڑے گا. نکاح جدید کے ذریعے سے دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. تو 3 مہینہ ہوا نہیں ہے. اس میں 3 مہینہ نہیں ہے, چونکہ ایک آدمی کو طلاق دینے کا حق دیا تھا, پھر اس کے بعد سوچنے سمجھنے کا اختیار بھی دیا تھا, پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ تم اس طرح طلاق دو گے. لیکن کوئی آدمی اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لیتا ہے. بتایا جا چکا ہے کہ اشارے کنایہ میں طلاق دینے کے نتیجے میں بیوی تم سے کٹ ہی جائے گی. جب کٹ جائے گی, یہ شریعت نے حکم دیا, جب کٹ جائے گی تم نے اس کا خیال نہیں رکھا تو بیوی تم پر حرام ہو گئی. اب تم کو ایک ساتھ رکھنا ہوگا, پھر سے نکاح کرنا ہوگا. اس میں عدت کا مسئلہ نہیں, عدت 3 مہینہ گزر جائے یہ الگ سی بات ہے, لیکن طلاق بائن پڑتی ہے. وہ طلاق بائن میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. وعلیکم السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یذکر اللہ کل حیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں ذکر کرتے تھے. آپ گاڑی میں رہیے کہ بس میں رہیے کہ ٹرین میں رہیے کہ جہاز میں رہیے, کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے. طریقہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پہ اڑتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے, اور جب نیچائی کی طرف ڈھلتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے. تو اگر تو اس طرح اگر کرنا جو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ذکر و اذکار ہو آپ پڑھنا چاہتے بلا گنتی کے پڑھتے رہیے. لا الہ الا انت سبحانک, پڑھیے الحمدللہ. اللہ آپ کو بغیر گن کے دیتا, ہم گن کے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ہاں نہ ایسا گنتی ونتی کچھ نہیں ہے. کسی چیز کو جب شریعت نے لازم نہیں کیا تو لازم نہیں کر سکتی ہے, اس کو عام رہنے دیجیے. جی 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 چلیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج کا درس آپ لوگوں کا تھا حدیث کا, انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو ہم لے لیں گے. کیا پوچھ لیجیے نا. جی صحیح بات. مسئلہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح ہو, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, جیسے مردوں کو جریان ہوتا ہے, عورتوں کا لیکوریا ہوتا ہے, کبھی کبھی وائٹ چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں, یا کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہے, ذرا سا کھانسا ٹپک گیا, یا پھر کسی کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے. ہاں تو اس طرح کی پرابلم ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے ڈاکٹر سے رابطہ ہونا چاہیے, دوا علاج معالجہ چلتے رہنا چاہیے. اس کے باوجود وہ معاملہ چونکہ ہر وقت کا ہے, ہم کو نماز بھی پڑھنا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے یہ حکم سنایا اگر وہ روزانہ غسل کر سکتے ہیں تو ان کو روزانہ ایک بار ضرور غسل کرنا چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری بات, ہر نماز کے وقت میں اس کو ایک وضو کرنا ہوگا. عام حالت میں انسان ایک وضو سے کئی نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن جس کے ساتھ اس قسم کا مرض ہے اس کو کہا گیا کہ ہر نماز کے وقت میں آپ ایک وضو کیجیے. ظہر کے وقت میں آپ وضو کیجیے, ظہر سے پہلے کی سنت ہے, ظہر کی سنت ہے, اور تحیۃ المسجد کی سنت ہے, وضو کی سنت ہے, پھر ظہر کی نماز, پھر اس کے بعد کی نماز ہے. اب وہ ساری نماز اس وضو سے پڑھ سکتی ہے. اب سوچے کہ ظہر کی وضو سے عصر کی نماز پڑھ لیں گے تو نہیں ہوگا. ہاں اس سے پہلے کہا گیا کہ آدمی سب سے پہلے وضو سے کرنے سے پہلے باتھ روم چلے جائے, اس کے اچھے انداز میں صفائی ستھرائی کر لے اگر کر سکتے ہو تو. اب جو آدمی بیڈ پہ پڑا اس کو کیا کرے گا, تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ وضو کر سکتے ہیں ان کو وضو کرا دیجئے, ہر نماز کے وضو کرا کر کے. اور ایک طریقہ بتایا گیا کہ اوپر کا کپڑا اٹھا کر کے شرمگاہ پر کپڑے ہی پہ پائجامہ شلوار پر پانی کا چھینٹا مار لے اور اس کے بعد نماز پڑھے. کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے, چاہے عورت کا مسئلہ ہو چاہے مرد کا مسئلہ ہو. اگر کر سکتے ہو, کسی کے پاس وسائل ہے, ڈائپر چینج کرنا بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے.
وضو کرا دیں اور اس کے بعد پانی کا چھینٹا اسی ڈائپر پہ مار دیں اور اس کے بعد اپنا نماز پڑھے، کوئی دقت و پریشانی نہیں ہے۔ جی فرمائیے۔ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کے ساتھ مسائل ہو، جیسے عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے 3 دن ہوتا ہے کہ 5 دن ہوتا ہے کہ 7 دن ہوتا ہے، تو اس کے بعد آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ خون آنے کے بعد ایک سادہ سا مادہ گرتا ہے، جس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پاکی کی طرف جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد 1-2 دن آپ کا انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب نہائیے دھوئیے پاک ہو جائیے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی گدلا پن یا مٹیالہ انداز کا خون ہوتا ہے تو وہ خون نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ پاک ہو چکی ہیں، آپ کو غسل کر کے نماز پڑھنا ہوگا، 1-2 دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر آپ کا معاملہ ہے کہ جیسے میرا وقت مکمل ہو گیا، کل صبح ہم کو روزہ رکھنا ہے، ابھی نہائے نہیں ہے، تو اب روزہ رکھ لیجئے، فجر کے بعد بھی نہا سکتی ہے کیونکہ آپ کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ہو چکا، اب روزہ رکھ سکتی ہے۔ ہاں، سحری بھی کھا سکتے ہیں آرام سے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ سحری رمضان کے دنوں میں نہیں، رمضان کی راتوں میں اگر میاں بیوی آپس میں ملنا چاہیں تو مل بھی سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سحری اسی حالت میں کھا بھی سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز آپ کی چھوٹے گی، اس لیے نہا کر کے نماز پڑھنا ہی پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر حالت حیض میں ہے اور آپ کی پاکی کا دن گویا شروع ہو چکا ہے، صبح ہم پاکی ہو جائیں گے یقین ہے، اب سحری کھا لیجیے گا، اب اس کے بعد نہا دھو کے اپنا روزہ پورا کر لیجیے گا۔ اگر کسی کو یہ مرض ہے کہ بار بار اس کو ڈکار اٹھتا ہے یا گیس باہر ہوتا ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، وہ جہاں رکوع کیا کہ سجدہ کیا جہاں بیٹھے ایسا ہو گیا، یہ ایک مرض ہے، اس کا علاج چاہیے گیس کا۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ بیماری ہے، علاج کے ساتھ ساتھ ان کو نماز بھی پڑھنا ہے۔ اب اگر وضو کیا اور حالت نماز بھی ایسا ہو گیا اور بار بار ایسا ہوتا ہے، اس کو بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کنٹینیو رکھ سکتی ہیں۔ آج صحیح، چلے 7 بج گیا، میرا کلاس کا بھی ٹائم ختم ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کا حق مار دیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں نہ ہوا؟ ہاں جی ہاں، ذرا بند۔ مغرب کی نماز میں کچھ ہاں، اصل میں ہم کو بیٹھنا تھا، نہیں اٹھنا، بیٹھنا تھا، اٹھ گیا تھا۔ تو ہم لوگ کی نماز کوئی عرض نہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مقتدی سے اگر کچھ بھول ہو جاتی ہے اس کی اپنی پکڑ نہیں ہے۔ اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھول ہوگی تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی۔ اصل میں دھوکہ ہوا، ہم 2 رکعت پہ 3 رکعت پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہم کو لگا کہ شاید ہم 2 ہی رکعت پڑھائیں، اٹھ گئے تھے۔ اگر اٹھتے ہوئے کوئی بتا دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی آدمی اٹھ کے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیا، یعنی پاؤں چھوڑ دیا، اٹھنے قریب ہو گیا تو اس کو اٹھ جانا چاہیے، تو چونکہ اٹھا نہیں ہے، پاؤں اٹھ گیا تھا تو بھول ہوئی، اس بھول کو دور کرنے کے لیے سجدہ 100 کرنا پڑا تھا، اس لیے سجدہ 100 کیے تھے۔ پھر اینڈنگ میں آپ نے 4 بار اللہ اکبر کہا تو 2 سجدہ کیا نا۔ اچھا، جب کسی سے نماز میں بھول ہو جائے، جیسے آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہی ہے، آپ کو 2 رکعت میں بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھی، اٹھ گئی، ٹھیک ہے، جب اٹھ گئی ہے تو پھر آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تیسری یا چوتھی پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، اور جب اخیر وقت ہوگا تحیات پڑھیے گا، درود پڑھیے گا، دعا پڑھیے گا، اس کے بعد اللہ اکبر کہیے، سجدہ میں جائیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیے، پھر اللہ اکبر کے سجدہ میں جائیے، پھر اللہ اکبر کے اٹھ جائیے، یعنی 2 سجدہ کیا، دونوں سجدہ سے پہلے، سجدہ کے بعد میں سلام ہے، یعنی وہ تکبیر ہے، تو 4 بار یہ تکبیر میں نے کی، وہ سجدہ 100 کیا تھا۔ تو آپ سے جو امام صاحب سے جیسے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، تو جو آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو بھی سجدہ سے وہ سب کو کرنا ہوگا، سب کو، سب کرتے ہیں صاحب؟ ہاں سب کو کرنا ہوگا۔ اچھا جی، میں نے کہیں سنا تھا کہ امام صاحب کا سجدہ صاحب نہ ہوگا۔ نہیں، امام صاحب سے بھول ہوئی ہے تو سارے مقتدی کو امام کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن عورتیں تو چونکہ دیکھ نہیں رہی نا، تو اس صورت حال میں تو ہم سب کنفیوز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو خیر چونکہ مسئلے معلوم نہیں ہے، کنفیوز ہے، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، پھر آخر میں سلام پھیر دیا نا، ہاں نماز ہوگی۔
मेन रोड पे नहीं आते हैं। कोई कलम दे रहा वो कहाँ पे हैं? हाँ, इसको बंद कर दो।